کھایا اور انہی چیزوں کو کامیابی سمجھ لیا، اسی کو اللہ کی رضا سمجھ لیا، اسی پر گویا کہ اکتفا کر لیا کہ جس کو یہ مل گئے تو بس سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اگر دنیا اللہ کو محبوب پسند ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، اللہ اپنے منکروں کو نہ دیتا، اللہ اپنے باغیوں کو، نافرمانوں کو نہ دیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی قدر و قیمت تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار مرے ہوئے بکری کے بچے کو دکھا کر کے فرمایا کہ دنیا کی یہ حیثیت ہے، جیسے اس کو کوئی بندہ لینے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دنیا اسی طریقے سے اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اسی کو دیکھ کر کے انسان دھوکہ کھاتا ہے، فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے جی، بس اللہ بڑا راضی ہے اس پر، فلاں کی کاروبار دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، ایک کے بجائے 2 دکانیں ہو گئیں، ایک کے بجائے 2 کارخانے ہو گئے، فیکٹریاں اور بڑھ رہی ہیں، بس اللہ اس پر بڑا راضی ہے۔ یہ چیز دھوکہ ہے۔ اور بہت عمومی طور پہ بلکہ یہ دیکھا گیا کہ جو بندے جتنا زیادہ بے دین ہیں، جتنا زیادہ کافر ہیں، اتنا زیادہ دنیا کا مال و متاع ان کے پاس ہے۔ یورپ کو دیکھ لو، کافروں کو دیکھ لو، مرزائیوں کو دیکھ لو، شیعوں کو دیکھ لو، جو جتنا زیادہ بے دین ہے بظاہر دنیا ان کے پاس زیادہ ہے، اور اس سے وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی آخر آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ نے دی ہے۔ اگر وہ ہم پہ راضی نہ ہوتا، ہم پہ خوش نہ ہوتا، ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال، ہمارا مذہب اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اللہ ہمیں ایسی کاریں دیتا، ایسی کوٹھیاں دیتا، ایسے بنگلے دیتا، ایسی فیکٹریاں دیتا، ایسے کاروبار دیتا، ایسے پیسے دیتا، اور تم ہو کہ ہمارے مزدور ہو، ہمارے محتاط ہو، صبح شام کی ترس رہے ہو، اور ہم ہیں ہمارے اللہ تللے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم پہ راضی ہے، ہمارے مذہب پہ راضی ہے، ہمارے طریقے پہ راضی ہے۔ اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب قارون کی دولت کی چہل پہل تھی، قارون کی دولت کا طوطی بولتا تھا، دنیا کے اندر قارون کا نمونہ مثالیں دی جاتی تھیں کہ بڑا دولت مند، بڑا سوکھا آدمی، بڑے ہیر پھیر والا، چہل پہل والا آدمی ہے، اور نوکر چاکر ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کی کہ اس وقت مسلمانوں میں اس وقت کے لحاظ سے جو ایماندار لوگ تھے ان کے بھی 2 حصے ہو گئے۔ کچھ وہ تھے جو پھر قارون جیسی دولت کی تمنا کرنے لگے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی دولت ملے، ہمارا بھی یہ حال ہو دنیا میں، ہمیں بھی یوں آسائشیں ملیں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کچھ نے چاہت کی، دل میں تمنا کی کہ ہمیں بھی ایسا ملنا چاہیے، اور جو دوسرے مخلص مسلمان تھے ان کو روکا، اور روکنے میں جو لفظ آتا ہے قرآن میں وہ آتا ہے وَيْلَكُمْ، اور تمہاری تباہی، تمہاری بربادی، تمہاری ہلاکت۔ وَيْلَكُمْ، اگر تم نے قارون جیسی دولت کا دل کے اندر خیال کیا، چاہت کی، تمنا کی، تو یہ تمہاری بربادی ہے۔ بظاہر تم سمجھو گے ہمیں کار، کوٹھی، بنگلہ مل جائے گا، ہم آباد ہو جائیں گے، یہ آبادی نہیں ہے، یہ آبادی کی شکل ہے، اور حقیقت میں بربادی ہے تمہاری۔ وَيْلَكُمْ، تم تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر قرآن نے اسی جگہ پر بیان کیا کہ جب قارون اپنی دولت سمیت زمین میں دھنسا، زمین کے اندر غرق ہو گیا،
تو پھر وہی لوگ جو ان جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، وہی اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو نے مہربانی کی ہمیں بچا لیا۔ اگر آج ہم بھی اس جیسے ہوتے تو ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو چکا ہوتا، ہم بھی یوں زمین میں تباہ ہو چکے ہوتے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، واقعات اور ناول سنانا قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن نے دولت کی بیان کر کی قارون کی شکل میں، قرآن نے حکومت کی مثال بیان کی فرعون کی شکل میں، وزارت کی مثال بیان کی شداد اور حامان کی شکل میں، سرداری اور چودراہٹ کی بیان کی نمرود اور ابو جہل کی شکل میں، اور رشتہ داریوں کو کیسے بیان کیا کہ تمہیں باپ سے بڑی محبت، لیکن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو باپ ہے، تمہیں بیویوں سے بڑی محبت، لیکن لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام کی بیویاں بھی تو ہیں، تمہیں اولاد سے بڑی محبت، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ہے۔ ایک ایک مثال بیان کی عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، کہ ان میں سے بھی کسی کے مقابلے میں دین نہ چھوڑنا۔ ایک طرف باپ آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف اولاد آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف بیوی آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف خاندان کنبہ قبیلہ آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف حکومت آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف دولت آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف وزارت آ جائے، ایک طرف دین آ جائے۔ یہ ساری مثالیں بیان کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ دین کی دولت، دین اتنا قیمتی ہے کہ ان پر کچھ بھی اس پر قربان کیا جا سکتا ہے، اور ایمان اسلام بچانے کے لیے اس کے مقابلے میں جس بندے نے کسی چیز کو وقعت دی تو کل کو وہ پچھتائے گا، کل کو وہ ارمان کرے گا، افسوس کرے گا، اس کو حسرت رہے گی۔ تو فرمایا کافروں کو جو ہم نے دنیا کی دولتیں دی ہیں، چیزیں دی ہیں، اسباب دیے ہیں، تو ان سے وہ دھوکہ نہ کھائیں کہ دیکھو جی ہم کرتوت بھی گندے کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، نبی کی بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، قرآن کی بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، پھر بھی اللہ ہمیں دولت دیے جا رہا ہے، کھاتے ہم اچھا ہیں، پہنتے ہم اچھا ہیں، رہتے ہم اچھے مکانوں میں ہیں، سواریاں ہم اچھی استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ مسلمان خامخواہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے، اور ان کا اللہ دوست ہے، ان کا اللہ ولی ہے، اور یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ چہل پہل تو ہماری ہے، زندگی بھر کہتے ہیں فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہیں پڑا، ساری زندگی صحت ہی صحت۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کے ان کو دھوکہ لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں ان سے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز نہ خیال کریں، ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جو کافر ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ ان کے کرتوتوں پر، گندے عقیدوں پر، گندے اعمالوں پر فوری گرفت نہیں کرتے، بلکہ اور نعمتیں دیے جا رہے ہیں، تو وہ ان کو اپنے لیے بہتر مت سمجھیں، اپنے حق میں خیر خیال نہ کریں، بلکہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، سوائے اس کے نہیں مہلت دے رکھی ہم نے ان کو تاکہ وہ اور بڑھائیں نافرمانیوں میں۔ قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کی پہلی سورت میں اللہ نے جہنم کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ ایسے کافروں کی تاک میں ہے، تاڑ میں ہے، جیسے شکاری آدمی کہیں شکار کے لیے چھپ کر کے بیٹھتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ شکار ہے، لیکن وہ اس پر فوراً وار نہیں کرتا، فائر نہیں کرتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے یہ اور قریب آ جائے، اور قریب آ جائے، اور قریب آ جائے، میری مار کے اور قریب آ جائے۔ جب وہ بالکل قریب آ جاتا ہے اب وہ اس پر وار کرتا ہے، فائر کرتا ہے۔ تو بالکل ایسے فرمایا جہنم ان کی تاڑ میں ہے، اور وہ جہنم یوں گویا کہ گھات میں ہے کہ یہ اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، کفر میں، شرک میں، گناہوں میں، اپنے شراب و کباب میں، بد کرداریوں میں، اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، اور جب بالکل قریب آ جائیں کہ تو یکدم ایسا حملہ ہوگا
اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب اس کی پکڑ آئے گی تو وہ جبار کی پکڑ ہوگی، پھر اس سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو ہم جو مہلت دے رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ شکار کو شکاری دیکھ رہا ہے اور شکار اور قریب آتا جا رہا ہے لیکن وہ اس پر حملہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ شکار کے لیے اور برا ہے۔ اب وہ شکار سمجھ لے، دیکھو جی یہ بندہ کتنی دیر سے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے لیکن مجھے مار نہیں رہا، اس کا مطلب ہے یہ میرا خیر خواہ ہے اور مجھے اس سے محبت ہے اور اس لیے مجھے نہیں مار رہا، حالانکہ شکاری تو اس کی تاڑ میں ہے، وہ اور اس کو قریب کر کے مارنا چاہتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافری لوگوں کے ساتھ، ان منکروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں اور زیادہ مجرم بن جائیں اور ہم ان پر خوب اچھی طرح سے پکڑ اور گرفت کر سکیں، اور جب ہماری گرفت آئے گی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو صرف عذاب نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ ذلیل اور خوار بھی ہوں گے۔ یہ جو دنیا میں بظاہر سمجھتے ہیں ہماری، جب آخرت کی ذلت سامنے آئے گی تو دنیا کی عزت کا ایک لحظہ بھی یاد نہیں رہے گا، اور یہ سمجھیں گے جب سے ہم پیدا ہوئے تھے ذلیل ہی ذلیل رہے تھے، کبھی ہم نے عزت نام کی کوئی چیز، راحت و آرام نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی، مجھے تو کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہی نہیں تھی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھولیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ، یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں، سب کا آنا، نماز پڑھنا، بیٹھنا اور دین کی بات کرنا سننا اپنی رحمت سے اپنی پاک بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، پوری کی طرف یا الہ العالمین، جس نیکی سے اور جس اچھی صفت سے یا اللہ جو بھی انسان محروم ہے تو مہربانی فرما، ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما اور اچھی صفات اپنا عطا فرما اور بری صفات